دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال آج کا یہ ہے کہ کیا ہمارے مرنے کے بعد جب ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری روح گھر پر آتی ہی رہتی ہے، اور خاص طور پر تیسرے دن، اور جس جگہ میت کو نہلایا جاتا ہے اس جگہ 40 دن تک اگربتی جلانا چاہیے یا نہیں؟ جس بستر پر یا جس پلنگ پر کسی کا انتقال ہوتا ہے اس بستر یا پلنگ کو میت اٹھانے کے بعد 3 دن تک کھڑا رکھنا چاہیے، ورنہ روح آ کر اس پر سوتی ہے۔ ان سب کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو ناظرین، قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب میں آپ کے گوشے گزار کروں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو محترم ناظرین، جواباً عرض ہے، قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح مقام علیین میں اور برے لوگوں کی ارواح مقام سجین میں ہوتی ہیں۔ یعنی علیین نیکوں اور سجین بروں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ مقام کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب کی طویل حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7 زمینوں کے نچلے طبق میں ہے اور علیین 7 آسمان میں زیر عرش ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر مردہ نعمتوں میں ہو تو اسے یہاں آ کر گھومنے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر مردہ عذاب میں مبتلا ہے تو عذاب دینے والے فرشتے اسے کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو لپٹا پھرے؟ یہ حضرت نے اشرف الجواب میں لکھا ہے۔ یعنی روحوں کو گھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ زندوں کا ثواب ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا کہ اچھی روحیں مقام علیین میں ہوتی ہیں جہاں وہ بڑے آرام اور نعمتوں میں رہتی ہیں، پھر وہ اپنے آرام کی جگہ چھوڑ کر بھلا دنیا میں کیوں کر آئیں گی؟ جبکہ بری روحیں مقام سجین میں یعنی قید خانے میں ہوتی ہیں، تو فرشتے کیوں کر ان کو وہاں سے آنے دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد مردے کی روح گھروں میں واپس آتی ہے، یہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ لہذا سوال نامے میں انتقال کے بعد میت کے گھر آنے سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب کی سب قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور گمراہی ہے، اور اس میں بعض باتیں تو بالکل جاہلانہ اور احمقانہ ہیں۔ بھلا میت کی روح کو اس پلنگ پر آ کر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح میت کے غسل کی جگہ 40 دن تک اگربتی جلانا یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے باطل عقائد اور اعمال کا ترک کرنا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔